بعض تو اللہ مجھے معاف فرمائے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو مالی صلاحیت دے دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ہمارے مال کے بغیر نہیں ہوگا، تو اللہ ان سے بھی کام نہیں لیتے۔ جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہماری قابلیت کے بغیر کام نہیں ہوگا، اللہ ان کی قابلیتیں بھی سلب کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو دین کی ذمہ داری کے اٹھانے والوں سے عاجزی پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ عاجزی، ان میں عاجزی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی والی نبوت اختیار کی ہے جبکہ آپ کو بادشاہت والی نبوت مل رہی تھی، فرمایا کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ والی چاہیے جس میں بھوک کے لیے بھی عاجز ہوں۔ تو جو آدمی بھوک کے لیے عاجز ہو وہ اپنے کام کے لیے کتنا عاجز ہوگا؟ ہماری بات تو جو سننا بہت تو اپنے کام کے لیے کتنا عاجز ہوگا، یعنی بھوک کے لیے کتنا عاجز ہو، یہ ایک معمولی کام ہے۔ تو جو آدمی بھوک کے لیے کہ نہیں، روایت میں ہے کہ میں وہ نبوت چاہتا ہوں کہ جس میں ایک وقت بھوکا ہو کر محتاج ہو کر تجھ سے کھانا مانگوں، تو جو آدمی بھوک میں عاجز ہو کر نبوت عاجزی والی لیں، وہ جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اس میں کتنا عاجز ہوں گے اللہ کے سامنے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے بنیادی بہت، اور اسی پر میں پورا مذاکرہ کروں گا آپ سے کہ اللہ رب العزت دو اعتبار سے خیر کا موقع دیتے ہیں، ایک زمانے کے اعتبار سے، ایک جگہ کے اعتبار سے، ایک زمانے کے اعتبار سے، دوسرے جگہ کے اعتبار سے۔ جی ہاں، کسی کو موقع ملتا ہے دنیاوی مناصب کا، اللہ کسی کو گورنری دیتے ہیں، کسی کو بادشاہت دیتے ہیں، کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، کیونکہ دو قسم کے نظام ہے، دین کا اور دنیا کا۔ اگر وہ دنیاوی نظام میں انصاف اختیار نہیں کرتے تو اللہ ان کو ہٹا کر دوسروں کو لے آتے ہیں۔ ایسے ہی اگر اللہ رب العزت کسی کو دین کا موقع دیں، دین کی خدمت کی سمجھ اور دین کا کام کرنے کو موقع دیں، ہر ایک کو اس کے حق کے اعتبار سے ادا نہ کرے، تو اللہ رب العزت ان سے بھی کام لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں، زمانے کے اعتبار سے بھی اور جگہ کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے، مقام بھی اور زمانہ بھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ میں نے تمہید صرف اس لیے باندھی ہے کہ ہم میں سے جتنے یہاں رہتے ہیں، یہ حرمین میں رہتے ہیں، اگر ان کو کبھی ذرہ برابر بھی اس بات کا دل میں شائبہ بھی گزرا ہو اور دل میں اس بات کا خیال بھی گزرا ہو کہ ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں، تو خدا کی قسم یہ ارادہ، یہ نیت اس جگہ کے اعتبار سے نبوت کی بعثت کے بالکل خلاف ہے، یہ نبی کی بعثت کے بالکل خلاف سوچ ہے، الٹ سوچ ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح روایت ہے کہ مجھے مال اکٹھا کر کے مالدار بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، مجھے مال اکٹھا کرنے اور مالدار بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے اس کی وحی نہیں کی گئی ہے، ان اجمع المال واکون تاجرا، اس لیے میں نہیں بھیجا گیا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اپنے رب کی عبادت کروں۔ میں نے عرض کیا کہ ملکوں سے سمٹ کر اس جگہ آنے والوں کو سب سے پہلے یہاں کے قیام میں اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ بات حضرت کے بیان میں بہت ملتی ہے کہ حرمین کو دنیا کمانے کی غرض سے قیام کی جگہ بنانا، اس سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں ہے، سب سے بڑے کمینے پن کی بات ہے کہ کوئی اپنا ملک چھوڑ کر یہاں اس لیے آئے کہ یہاں سے مجھے دنیا چاہیے۔ اس جگہ کو دنیا کے منافع سے اس طرح خالی کیا گیا تھا کہ یہاں ایک ماں، ایک باپ اور ایک بیٹے کے پلنے کا بھی انتظام نہیں تھا۔ سمجھتے تھے کہ کیوں نہ ایسی جگہ سے بعثت ہوئی اور کیوں نہ ایسی جگہ سے کام شروع کیا گیا کہ جو جگہ ظاہری اسباب، ضروریات زندگی اور انسان کے معاش کے اسباب سے بھری ہوئی ہوتی، تاکہ وہ اس معاش اور اسباب کی وجہ سے دی کی محنت کے لیے فارغ ہو جاتے۔ بلکہ جب یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہ وہ زمانہ آنے والا ہے، ایک پیالہ صبح تیار کھانے کا شام کو اور ایک پیالہ صبح کو تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، ایک جوڑا صبح بدلو گے، ایک شام کو بدلو گے، تو صحابہ نے اس زمانے کے جلدی آنے کی تمنا ظاہر کی کہ زمانہ کب آئے گا یا رسول اللہ کب آئے گا، کہ کھانا اتنی فراوانی سے۔ میں یہاں کے کھانے دیکھ کر سوچتا ہوں کہ جس لوگ تو ان تمام چیزوں کو برکتیں سمجھ کر غفلت کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم یہاں کے چیزوں کی زیادتی کو خیال کر کے سوچ رہے ہیں کہ یہ اعمال کی برکتیں ہیں یا یہ غفلت کے اسباب ہیں۔ جو صحابہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، یہ زمانہ کب آئے گا کہ ایک پیالہ صبح شام کا تیار، ایک شام کو؟ آپ نے فرمایا
کہ تم آج اس فقر کے زمانے میں جو کام کر رہے ہو، یہ تمہارا کام اس فقر کے زمانے میں اس زمانے کی مالداری سے بہت بہتر ہے۔ صحیح روایت ہے، اس فقر کے زمانے میں جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تمہارے اس مالداری کے زمانے سے بہتر ہے۔ کیا تم ایسی دنیا کا کہ منتظر ہو جو تمہیں غافل کر دیں دین سے؟ میں نے ایک بنیادی بات عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت ہر زمانے میں اپنے بندوں کو منتخب کرتے ہیں، کسی جگہ کے اعتبار سے، کسی مقام کے اعتبار سے، اپنے دین کے کام کے لیے۔ اگر یہ استقامت کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کام میں آگے بڑھاتے ہیں۔ ورنہ ہمارے ڈرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور صحبت کے لیے، اللہ تعالیٰ خود ان کے بارے میں فرما رہے ہیں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، کہ اگر تم کام نہیں کرو گے اور نبی کے لائے ہوئے مقصد میں ان کا ساتھ اور ان کی مدد نہیں کرو گے، ان کے ساتھ نہیں دو گے، تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات کا اس ملک میں قیام یہ کسی عام ملک کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کی مشغولی نے اور دنیا کی زیب و زینت اور کمائی کے نقشوں نے لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکال دی، یہاں رہنے والوں کے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر بہتر کوئی کمانے کی جگہ ہے تو وہ یہ ہے۔ میں نے اس بات پر بہت غور کیا کہ جو چیزیں ملکوں سے بن کر یہاں آتی ہیں، جو چیزیں ملکوں سے بن کر یہاں آتی ہیں اور یہاں کی کرنسی میں خریدی جاتی ہیں، اس ملک کے لوگ اپنے ملک سے آ کر یہاں سے وہ چیز کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ سوچیے، 2 گنا قیمت، 3 گنا قیمت، جو چیز وہاں روپے میں بن رہی ہے وہ یہاں ریال میں آ رہی ہے، پھر اس کو حاجی یہاں ریال سے خرید کے لے جا رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی حماقت اور نقصان لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا یہ جواب دینا کہ برکت کے لے جاتے ہیں، یہ تو جاہلانہ جواب ہے۔ اس لیے کہ برکتیں وہ اعمال کے ساتھ، یہ جہاں وہ اعمال کیے جاتے ہیں ان جگہوں کے ساتھ برکتیں ہوتی ہیں، چیزوں کے ساتھ برکت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے سوال قائم کیا کہ لوگ کیوں یہاں سے دنیا لے جا رہے ہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں بہت غور کر کے کہ یہ اس جگہ کی خاصیت ہے۔ اگر یہاں رہنے والوں کی نیت یہاں سے دنیا کمانے کی ہے تو ہر آنے والے حاجی کی نیت دنیا کی ہوگی، اور اگر یہاں رہنے والوں کی نیت انہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین اور دعوت ہر ایک کے دل و دماغ پر یہ سوار ہے کہ یہاں آنے والا داعی بن کر جائے، تو اللہ تعالیٰ داعی کے ظن اور اس کے گمان کو ایک عام ایمان والے کے ظن اور گمان سے کہیں زیادہ اس کی قدر کرتے ہیں، اور اس کے ظن کے مطابق آنے والوں کے قلوب کو خیر کی طرف متوجہ کریں گے، اگر یہاں رہنے والوں کی نیت یہ ہے۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اعمال اور ان کے عزائم اور ان کی نیتوں کے اثرات یہاں کی فضا میں قیامت تک کے لیے موجود ہیں۔ جو یہاں رہ کر اپنی نیت اور ارادے کو ان کی نیت ارادے کے مشابہ نہ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جو یہاں رہ کر اپنی نیت اور ارادے کو اور اپنی محنت کو ان کی نیت، ان کے ارادے، محنت کے مشابہ کر لے، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ مقبول کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت جو میں عرض کر رہا ہوں بالکل اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھیں۔ آنے والے حجاج کا یہاں سے دنیا لے کر جانا، یہاں رہنے والوں کے آنے والوں کو دنیا دینے کے ارادے کی وجہ سے ہے، ورنہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ یہاں کوئی بھی آنے والا دنیا کے ارادے لے کر آتا ہی نہیں تھا کہ وہاں سے کیا لائیں گے، وہاں کیا ہے۔ شیطان نے حرمین کو اتنی دنیا سے بھرا ہے کہ یہاں رہنے والوں کی نیت بھی دنیا کی ہو اور ان کی نیت کی وجہ سے آنے والوں کی بھی نیت دنیا کی ہو۔ اس لیے میری آپ سب سے پہلے درخواست، یہ تمہیدی بات ہے، سب سے پہلے یہ درخواست ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے دل سے اس بات کو نکال دے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لایا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ظاہر کیا گیا، تو آخر اس جگہ میں کیا خاصیت ہے، اس جگہ میں کیا خاصیت ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک امتحان ہے۔ جب ایک بڑی تعداد یہاں سے ملازمین کی جانے لگی اور میرے پاس ہر طرف سے خطوط آئے دعا کے لیے کہ دعا کرو، حالات ہیں، تو میں ان خطوط کو پڑھ کر یہ سوچتا تھا، میری بات توجہ سنو ذرا، میں سوچتا تھا، میں نے کہا ان آنے والوں میں سے کسی کو اس بات کا خیال بھی اگر آتا
کہ آخر کیا بات ہو گئی کہ ہم یہاں آ کر جا رہے ہیں. اگر کسی وقت خیال بھی آتا کیا بات ہے کہ ہم یہاں آ کر جا رہے ہیں، تو اندر سے دل شاید یہ کہتا کہ ہاں شاید ہم سے یہاں کے قیام میں اس جگہ کے مقصد اور اللہ کے نزدیک اس جگہ کا جو مقام ہے، اس مقام کے خلاف ہم سے کوئی کام ہوا ہے. یہ سب سے بنیادی چیز.